یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس روز ہر کسی کو فکر ہوگی تو بس اپنی ہوگی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں انسانیت پیش ہوگی، یہ بدن سے بھی ننگے ہوں گے، پاؤں سے بھی ننگے ہوں گے، اور بلا مختون اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اللہ کے رسول آپ بھی عملوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے جنت میں؟ آپ نے فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، مگر مجھے بھی اللہ کی رحمت اپنے لپیٹ میں لے لے گی تو میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ من حوسب عذب، من نوقش عذب، جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، جس کا نامہ اعمال کھل گیا، گویا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ 10 لوگوں پہ کوئی ذمہ داری دی گئی، 10 آدمیوں پہ، قیامت کے دن آئے گا، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھے ہوں گے۔ گرمی کی حرارت، گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسانیت پسینے میں ڈوبی ہوگی، اور ایسے حال میں چند ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تو تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکنا اور کسی کو رب سمجھنا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس بندے کو تم نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیے؟ قیامت کے روز یہ نور کے ایسے ممبروں پہ ہوں گے کہ جن پر اللہ کے نبی بھی رشک کریں گے۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہر لمحہ ہر جہت ہم امتحانات کی گھڑی سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کے امتحان کا فیصلہ ہوگا، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ٹھہرا۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، ہر کسی کو اس کی بدی کی جزا ملے گی اور اس کی اچھائیوں کی اللہ اس کو جزا عطا کریں گے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور دار الجزا مرنے کے بعد ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص بھی دوزخ سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، پس یقیناً وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کا دن کتنا سخت ہوگا۔ سورۃ الحج کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روز دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی،
اور حمل سے جو خواتین ہوں گی وہ اپنے حمل گرا دیں گی۔ لوگوں کو تم دیکھو گے گویا وہ نشے میں ہیں، مدہوش ہیں، لیکن نشہ یا مدہوشی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے عذاب کو دیکھ کے وہ ایسے لگ رہے ہوں گے جیسے یہ بے ہوش ہیں۔ آخرت کے دن میں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس روز ہر کسی کو فکر ہوگی تو بس اپنی ہوگی۔ قیامت کے روز بڑا شدید تر دن ہوگا، اور جس کی مقدار کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا انسان کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ تمام خاندان، برادری، وتقطعت بہم الاسباب، تمام رشتہ داریاں کٹ جائیں گی، کوئی سفارش وہاں پہ کام نہیں آئے گی، صرف انسان کے ساتھ کوئی چیز ہوگی جو اس کے کام آئے گی تو وہ صرف اور صرف اس کے نیک اعمال ہوں گے۔ اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے جو روز محشر کو ہمارے کام آنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روز محشر کو جب اللہ کی بارگاہ میں انسانیت پیش ہوگی، یہ بدن سے بھی ننگے ہوں گے، پاؤں سے بھی ننگے ہوں گے، اور بلا مختون اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، لباس ہی نہیں ہوگا تو کیا مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ، یہ دیکھنے کی نوبت کسے آئے گی؟ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس کے بعد پھر اللہ لباس پہنا دیں گے، مگر وہ جو کیفیت ہوگی ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان اپنے کانوں تک، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنے کولوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا۔ تابعی بیان کرتے ہیں کہ جس صحابی نے مجھے اس روایت کو بیان کیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس 1 میل سے مراد 1 میل مسافت ہے یا اس 1 میل سے مراد سرما ڈالنے والی سلائی ہے۔ 1 میل قریب آنے کی وجہ سے گرمی کی حرارت، گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسانیت پسینے میں ڈوبی ہوگی۔ اور ایسے حال میں چند ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس روز اس اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 خوش نصیب آدمی۔ سب سے پہلا آپ نے یہ بیان کیا، الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حاکم۔ اور یہ صرف اور صرف حکمرانوں کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہر کسی مسلمان پہ، ہر بندہ بشر پہ عدل کرنا فرض کر دی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے رہا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو۔ عدل کیا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ عدل ہے۔ اور اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کے کچھ معاملات سر انجام دینا، یہ احسان ہے۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں، یہی عدل ہے۔
اور اس عدل کا تقاضا مجھ سے، آپ سے، ہر شہری سے، ہر انسان سے کیا گیا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تم میں سے اگر کوئی بندہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کرنے والے اور انصاف پہ قائم رہنے والے بن جاؤ۔ اور اگر تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر بات آ گئی ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فیصلہ میرے باپ کے خلاف جا رہا ہے یا میرے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، کسی کو غریب سمجھ کے بھی اس کا حق نہیں بنتا، اس کے حق میں فیصلہ مت سناؤ۔ کسی کو غریب امیر کرنے والا، غنی اور فقیر کرنے والا یہ اللہ ہے، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ عدل کی بجائے کسی کی فیور میں فیصلہ دے دو۔ اگرچہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو ججز ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے عدل کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جو بھی اپنے بچوں میں اور اپنی فیملی میں، اپنی ماتحتی میں عدل کرنے والا ہوگا، اللہ اس کو اپنے نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم عدل صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں صرف یہی عدل ہے۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ کتاب کو زمین پہ رکھیں گے تو ہم عدل نہیں کر رہے، اور جوتے کو اٹھا کے کتاب کی جگہ پہ رکھیں گے ہم عدل نہیں کر رہے۔ یہ عدل کی تعریف ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، عدل کا متضاد ظلم ہے، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے رکھنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کی نگاہ میں ہے تو وہ شرک ہے۔ تو اللہ ہمیں ہر معاملے میں عدل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جس کی جتنی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اس کے عدل کرنے کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس آدمی کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی پیشی اتنی سخت ہو جائے گی۔ من حوسب عذب، من نوقش عذب، جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، جس کا نامہ اعمال کھل گیا، گویا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی دعا ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب کتاب آسان کر دینا۔ اور حساب کتاب آسان کا یہی مطلب ہے، اللہ میرے دفتر کھلنے کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ بس تو نظر ڈالے اور تو بس کہے رحمت کرتے ہوئے اس بندے کو جانے دے۔ اور جو حکمران طبقہ ہے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو 10 آدمیوں پہ، 10 لوگوں پہ کوئی ذمہ داری دی گئی، 10 آدمیوں پہ، قیامت کے دن آئے گا اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھے ہوں گے۔ ہاں اگر اس نے عدل کیا ہوگا تو اللہ اس کو کھول دے گا، یا اس نے نیکیاں کی ہوں گی اللہ اس کو بری کر دے گا۔ اور جس نے اپنی عوام پہ ظلم زیادتی کیا ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے اپنی عوام کے ساتھ بددیانتی یا خیانت کی، اللہ نے ایسے حکمران پہ جنت کو حرام کر دی ہے۔ لوگوں کو تنگ کرنے والے، مظالم کرنے والے، ان کی سزا بھی بدترین رکھی، لیکن اللہ اگر کسی کو عہدہ دے دے، عہدہ ملکی سطح پہ ہو، صوبائی سطح پہ ہو، یا کسی دفتر میں کوئی ذمہ داری مل جائے، تو جس کے پاس جتنی ذمہ داری ہوگی اسی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے کتنا عدل کیا ہے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے۔ اور اگر انصاف کو کرنے والا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
7 آدمیوں میں سے سب سے پہلا آدمی جسے اللہ اپنے عرش کے سائے تلے بلائیں گے وہ عادل حکمران ہوگا، امام ہوگا، ذمہ دار ہوگا، جو ہر معاملے میں عدل کیا کرتا تھا۔ ایسے حالات میں سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہو، کوئی سایہ نہ ہو اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، نفسا نفسی کا عالم ہو، سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں اور اللہ کہے میرے بندے تو آ جا میرے عرش کے سائے تلے۔ پہلا آدمی الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزار دی، نوجوان آدمی جس نے جوانی کے ایام میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا۔ مشکل بات ہے، اسی لیے جزا بھی اتنی بڑی رکھی۔ جوانی کی عمر میں انسان کو اور بڑی جھنجھٹیں ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو سارے ویسے ہی یار دوست سارے ویسے ہی تعلق توڑ جاتے ہیں یا ویسے کوئی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اب بڑھاپے میں تو یا مسجد ہے یا گھر ہے۔ تو جوانی کی عمر میں اگر کوئی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے ایسے دوسرے آدمی کے بارے میں فرمایا وہ ایسا نوجوان ہوگا جس نے جوانی کی عمر میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لیا۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں محبت جب جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ اللہ کو بڑا ہی پسندیدہ ہے جوانی کی عمر ہو اور دوستیاں یاریاں چھوڑ کے آدمی اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت میں وقت۔ معنی یہ نہیں ہے کہ جوانی کے بعد والی عمر میں اللہ کو عبادت کوئی پسندیدہ نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کی جوانی کی عمر میں ان کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں ہی فرمایا تھا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، 5 باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہی بیان کی، جوانی کی عمر کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ صحابہ کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں 20 22 سال 24 سال کی عمر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کئی جنگیں انہوں نے فتح کی۔ محمد بن قاسم نے جب آ کے سندھ پہ حملہ کیا تھا اس کی عمر صرف 17 سال بتائی جاتی۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ موتا کا بدلہ لینے کے لیے جب روانہ کیا، ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی، اور آپ نے ان کی زیر امارت میں جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، جناب علی المرتضیٰ کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ امیر بنایا تو کس نوجوان کو بنایا؟ اسامہ ابن زید کو رضی اللہ تعالیٰ۔ سکندر اعظم کے بارے میں آتا ہے 30 سال کی عمر میں گھر سے نکلا تھا، 33 سال تک اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ تو کام کرنے کی جو صحیح عمر ہے دنیا بنانے کی یا آخرت بنانے کی، کچھ محنت کرنے کی، وہ یہی عمر ہے 20 25 سال تک، 30 سال تک کہہ لیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جس عمر میں انہوں نے ترقی کے زینے سیڑھیاں چڑھنی تھی، آج یہ ایک دن میں پوری ایک سگریٹ کی ڈبی ختم کر جاتے ہیں، یہ 10 گھنٹے موبائل پہ بیٹھ کے صرف کر دیتے ہیں۔ اور جو عمر جس عمر کے بعد انسان کو سمجھے جو اصل کامیابی کی عمر گزر چکی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ ہم نے تو ساری عمر ناکام ہی گزار دی ہے۔ تو اپنی جوانیوں کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ حدیث مبارکہ کئی بار عرض کی، اسی سے بات ریلیٹ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا 5 سوال ابن آدم سے ہوں گے، قدم یا حرکت نہیں کریں گے جب تک کہ ان کا جواب کوئی نہ دے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک تو سوال پوری عمر کے بارے میں ہونا ہے، لیکن ایک سوال صرف اس جوانی کی عمر کا ہونا ہے۔ جوانی کہاں پہ گزار کے آئے؟
اور اگر جوانی اچھے کاموں میں گزر جائے، اللہ کی یاد میں گزر جائے، اور غلط سوسائٹی میں، غلط دوستیوں میں نہ گزرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے خوش نصیب آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے اپنے عرش کا سایہ دینا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس نے اپنا دل مسجد کے ساتھ جوڑ لیا، جس نے اپنا دل مسجد کے ساتھ لگا لیا، یہ ایمان کی نشانی قرار دی ہے۔ لوگوں کو نا مسجدوں سے پورے ارادے، اہتمام، پورے مشن کے ساتھ دور کیا گیا ہے مسجدوں سے۔ اب ہم نے صرف مسجد کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے صرف فرض نماز کے لیے۔ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور پہلی صدیوں میں یہ کمیونٹی سینٹر ہوا کرتا تھا۔ گویا یہ عدالت بھی مسجد تھی، جیل بھی مسجد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی تقریبات بھی مسجد میں کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں بھی حکم دیا ہے اپنے نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت اسی طریقے کے مطابق ہوتی ہے جو دین نے بتائی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس نکاح جیسی بابرکت عبادت کو بھی ڈھول ڈھمکوں میں، موج مستیوں میں ضائع کر دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کمیونٹی سینٹر ہوتی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو نا، چپ کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو اپنا تعلق مسجدوں کے ساتھ مضبوط کیجیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ یہاں پہ آئیں گے، آپ کو ایک وہ اطمینان محسوس ہوگا جو آپ کو مسجد سے باہر محسوس نہیں ہوتا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے اپنے عرش کا سایہ دینا ہے۔ ایسے دو آدمی جو آپس میں صرف محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں، نہ رشتہ داری ہے اور نہ حسن و جمال وجہ ہے، نہ مال و دولت یہ شہرت سبب ہے، آپس میں تعلق ہے تو صرف کس لیے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ آدمی دیندار ہے، یہ نیک آدمی ہے، اس کے پاس بیٹھ کے مجھے اچھی باتیں ملتی ہیں، اس کے پاس بیٹھ کے مجھے آخرت یاد آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ تین باتیں جس میں ہوں گی، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کر لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول دنیا وما فیہا سے محبوب تر ہو جائے، اور اگر کسی سے بھی وہ محبت کرے تو مقصد صرف یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اسلام کے بعد کافر ہونے کو ایسے ہی ناپسند جانے جس طرح آگ میں جھونکے جانے کو ناپسند کرتے۔ یہ تین باتیں اگر کسی کے اندر ہوں گی تو یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کر لے گا۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من احب للہ وابغض للہ، جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، فقد استکمل الایمان، ایسے آدمی کا ایمان مکمل ہو گیا۔ معیار ہے دوستی کا تو کیا؟ صرف دینداری۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ کس بنیاد پہ ہیں؟ یا تو آپ کو مال نظر آئے گا، یا گاڑی نظر آئے گی، گھر بار نظر آئے گا، یا صرف برادری ازم نظر آئے گا۔ اور اگر ہمارا معیار دینداری بن جائے، اللہ نے بھی سورہ حجرات میں یہی بات بیان کی ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہاری ذات پات، قومیں، قبیلے، کنبے یہ صرف اس لیے بنائے ہیں تمہارا تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے معزز اگر کوئی آدمی ہے تو وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تو تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے،
وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا تعلق بنانے کی توفیق عطا کر دے کہ جس تعلق کو اللہ کل قیامت کے دن دیکھ کے ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوستی کے بارے میں جو اللہ کے لیے ہو، آپ نے فرمایا تھا المتحابون فی جلالی، جو میری عزت میری جلال کو دیکھ کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے روز یہ نور کے ایسے ممبروں پہ ہوں گے کہ جن پر اللہ کے نبی بھی رشک کریں گے۔ چوتھا وہ آدمی جسے اللہ اپنے عرش کے سائے تلے بلائیں گے، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ، ایسا آدمی جسے کسی خاتون نے، ایسی خاتون جو خاندانی بھی ہو خوبصورت بھی ہو، وہ برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کسی نوجوان کو برائی کی دعوت ملے اور وہ جواب میں یہ کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یاد رکھیے، خواہش جتنی بڑی ہو اس خواہش کو چھوڑنا اللہ نے جزا بھی اتنی ہی بڑی رکھی ہے۔ ایک ہے عام برائی، ایک ہے جب ہم کسی کام کرنے پہ آمادہ و تیار ہو جائیں، پوری دسترس حاصل کر لیں اور اس کے باوجود ہم اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دیں، اللہ نے اس کا بدلہ بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں 3 آدمیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ بارش ہو رہی تھی، ایک غار میں چلے گئے، لمبا واقعہ ہے۔ غار کے منہ کے آگے ایک پتھر آ گیا، تینوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے ایسا اپنا عمل وسیلے کے طور پہ پیش کرو کہ اللہ ہماری مدد کرے، باہر سے تو کوئی امید نہیں ہے ہماری آ کے مدد کرے اور یہ دہانے کے آگے سے پتھر ہٹ جائے، اللہ سے دعا کرو کوئی ایسا عمل بتاؤ اللہ کو جو تم نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ تینوں نے اپنی اپنی دعائیں کی۔ ان 3 میں سے ایک نوجوان نے دعا کی، اللہ ایک میری رشتہ دار لڑکی تھی، میں اس سے برائی کرنا چاہتا تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے، جب میں برائی کرنے لگا تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ میری دسترس بھی تھی، میں قیمت بھی ادا کر چکا تھا، اللہ میں نے تیرے ڈر سے وہ زنا کو چھوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس غار کے منہ سے پتھر کو پیچھے ہٹا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہم نے جنت تیار کی ہے۔ ہر خواہش کی بات کو ماننا یہ بھی شرک ہے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکنا اور کسی کو رب سمجھنا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کیا اس بندے کو تم نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس اپنے بندے کے لیے 2 جنتیں تیار کی ہیں انعام کے طور پہ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ تو اللہ کا خوف دل میں آ جائے، بس ساری زندگی درست ہو جائے گی۔ اور معاملہ کیا ہے؟ اگرچہ اس حدیث پاک میں ایک خاص گناہ کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ جس نے بدی چھوڑ دی اللہ کے ڈر سے، لیکن آپ اس کو تمام گناہوں پہ اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ اگر آپ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے خوش نصیب آدمی کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے بلائے گا۔ ایک اور آدمی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے بلائیں گے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ، کسی آدمی نے صدقہ کیا اتنا پوشیدہ کر کے، اس نے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگرچہ صدقہ دکھا کے ظاہری طور پہ کرنا یہ بھی جائز ہے، اگر اس کو چھپا کے دو، ایک تو ریاکاری کا ڈر نہیں ہوگا اور دوسرا اس آدمی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی جس کو پیسہ دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے
ایک وہ خوش نصیب آدمی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو صدقہ دیا، اس حال میں دیا دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، مخفی طریقے سے دیا جائے، چھپا کے دیا جائے، کسی کو یہ بھی نہ پتہ چلے آپ نے پیسے کتنے دیے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے جیسے ہماری مسجد میں سفیر آتے ہیں، اس انداز میں اس کو پیسے دیں کہ اس کی جیب میں ڈال دیں۔ میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا مسجد میں، تو میں دیکھ رہا تھا 5-10 بندے کھڑے ہو کے یہ نوٹ کر رہے تھے کون بندہ کتنا بڑا نوٹ دے رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، کوئی 10 روپے دے کوئی 5 روپے دے۔ اسی لیے کسی کو صدقہ کرنا ہے تو مخفی طریقے سے کرے۔ اور 7ویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا لے گا جو تنہائی میں بیٹھا، اس نے اپنی زندگی کے گناہوں پہ نظر دوڑائی، اللہ کے ڈر سے یہ رونے لگ پڑا۔ اللہ کو اپنے بندے کا رونا اتنا پسند ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پہ خوش ہو کے قیامت کے روز اس بندے کو کہے گا آجا میرے بندے، میرے عرش کے سائے تلے آجا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام کے تمام اعمال اور دیگر بھی جتنے ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا کرے۔ آخرت کا دن عملوں کی وجہ سے بخشش ویسی نہیں ہوگی، جیسا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عمل کرتے رہو لیکن اللہ کی رحمت کا بھی سوال کرتے رہو۔ کوئی آدمی قیامت کے روز اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک ایک اللہ کی نعمت اتنی بڑی ہے، شاید اسی کا حساب کتاب شروع ہو جائے تو شاید اسی کا حساب ہی ہم نہ دے پائیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ محبوب رب العالمین ہیں، سید الرسل ہیں، سید ولد آدم ہیں، اللہ کے رسول آپ بھی عملوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے جنت میں؟ آپ نے فرمایا ولا آنا، میں بھی نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، مگر مجھے بھی اللہ کی رحمت اپنے لپیٹ میں لے لے گی تو میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ اور حکم یہ دیا ہے جتنی طاقت ہے بساط کے مطابق عمل کرتے رہو، اور وہ خاص عمل جو 50,000 سال کا جو دن ہوگا، سورج جب 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا۔ حدیث جو عرض کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ کوئی اپنے کندھوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پسینے کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اور ایسے حال میں جب کوئی سایہ نہ ہو اللہ کہہ دے آ جاؤ میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ۔ یہ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور بھی روایتوں میں کچھ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو قرض دو اور وہ تنگ دست بند ہے، قرض ٹائم پہ واپس نہیں دے پا رہا، تو جو آدمی اس مقروض کو مہلت دے دیتا ہے یا اس کا کچھ قرض معاف کر دیتا ہے نا، یہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے تلے بلائے گا۔ اللہ ان تمام محاسن اخلاق کو ہمارے اندر پیدا کر دے۔